السلام علیکم. کینڈیڈیٹ ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ 2007 سامنے آ چکا ہے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو سپریم کورٹ نے ان کے عہدے پر بحال کر دیا ہے. یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ کسی ایک فرد کی فتح ہے یا کسی ادارے کی فتح ہے، اور اب آئندہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا کیا مستقبل ہے، اس فیصلے کا پاکستان کی معاشرت پر، پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ہوگا، ان تمام اہم سوالات پر گفتگو کریں گے. ہم نے دعوت دی ہے جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب جو کہ چیف جسٹس کے وکیل تھے، اور ان کے ساتھ ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم صاحب جو کہ وفاق پاکستان کے وکیل تھے. 2 جج ہیں اور 2 وکیل، اور دونوں ہی ہمارے پاس موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. جسٹس طارق صاحب، ایک اہم فتح آپ نے حاصل کر لی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی منزل مل گئی یا ابھی مزید جدوجہد کرنی ہے آپ نے؟ حامد میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست 1947 کے بعد اگر کوئی بہت ہی امپورٹنٹ دن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں آیا ہے تو وہ یقیناً آج کا دن ہے. دیکھیں، اسٹیٹ کے 3 آرگن ہوتے ہیں، اور یہ جو جوڈیشری کا آرگن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ جب ایگزیکٹو جو ہے کوئی ایکسیسو کرتی ہیں یا قانون سے بالا تر کوئی اقدام لیتی ہیں، آئین سے ہٹ کے کوئی بات کرتی ہیں، تو اس کو جو چیک جو ہے نا وہ جوڈیشری ہی کر سکتی ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے جو اختیارات اپنے استعمال کرتی ہیں، اور وہ بھی اگر مثال کے طور پر اختیارات سے ہٹ کے کوئی کام کرتی ہیں یا بڑھ کے کوئی کام کرتی ہیں تو اس کو بھی یہاں پر چیک کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ آج کا دن بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو میرا خیال ہے ہماری ہسٹری میں یہ جو ہے ایسا کوئی دن نہیں آیا، لیکن بلکہ جب کوئی ایسا کوئی امپورٹنٹ موقع آیا تو لوگوں کو ڈیفینیٹلی مایوسی ہوئی. لیکن یہ آج کا دن اس حوالے سے بہت اہم ہے، اور میں اس میں ایک چھوٹی سی گزارش اور کروں گا. دیکھیں، مجھے دوراب پٹیل صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے آدمی تھے، بڑا ان کا نام تھا. تو جب انہوں نے بھی، چونکہ وہ اس ججمنٹ میں وہ جج رہے جس نے ویلیڈیٹ کیا تھا ضیاء اللہ کا مارشل لا، تو ان سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ آپ نے کیوں ویلیڈیٹ کیا؟ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ 7 جج صاحبان جو ہیں اگر ملٹری ٹیک اوور کر لیتی ہے اور ساری قوم جو ہے خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں، تو 7 جج صاحبان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس کو تمام کو انڈن کر دیں. اور یعنی کہ انہوں نے ایکسکیوز یہ دیا تھا کہ ہم پبلک سپورٹ تو کوئی تھی نہیں. اس مرتبہ ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہے یہ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ یہ ایسے موقع پر سپریم کورٹ کے جج تھے جبکہ ان کو بے انتہا پبلک سپورٹ ملی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک سپورٹ کی وجہ سے تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اسٹرینتھ دی اور اتنی قوت دی کہ انہوں نے اپنی ہی آزادی کا اعلان کیا. اور یہ آج جو ان کی آزادی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی بھی ہم آزادی کا دن سمجھتے ہیں. جسٹس قیوم صاحب، آپ جس فریق کے وکیل تھے اس فریق کو شکست ہوئی ہے، شکست کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ کریے، ضرور کریے. اچھا، تو اب آپ یہ بتائیے کہ اب آئندہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس افتخار محمد چودھری، وزیر اعظم شوکت عزیز، جنرل پرویز مشرف، ان تینوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ چل سکتی ہے، یا تینوں میں سے اب کسی ایک کو ریزائن کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو جیسے طارق صاحب نے کہا 3 ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہم کہتے ہیں، 3 ستون ہیں ملک کے، اور ایک کو ہیڈ کرتے ہیں چودھری افتخار محمد. صدر صاحب ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں اور ان کو اسسٹ کرتے ہیں جو وزیر اعظم ہیں، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ جو لیجسلیٹو ونگ ہے اس کے بھی ہیڈ ان دا سینس ہیں کہ میجورٹی. وہ اگر اپنے اپنے حدود میں سب رہ کے کام کریں گے تو مجھے تو کوئی پرابلم نظر نہیں آتی کہ کیوں ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ کہ میں جو میرا ذاتی طور پہ جو جوڈیشری کا تجربہ ہے، ایک چیز تو آپ نے بتایا، ہم دونوں جج رہے ہیں، وہ علیحدہ ہم دونوں سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں اپنے اپنے وقت میں، تو ان کو بھی یہ تجربہ ہے، ہم بھی. اور جو ججز جو ہوتے ہیں وہ جب زیادہ تر، میں یہ تو نہیں کہتا کہ حالات کا اثر نہیں لیتا، اثر لیتے ہیں، مگر زیادہ تر وہ یہ سوچتے ہیں، اور جو بھی کیس ان کے سامنے آتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ افتخار محمد چودھری صاحب بھی جو ہے کوئی ایسے فیصلے میں کوئی یا فریق یا ان سے کسی طرح کا
صدر کو یا وزیر اعظم کو خطرہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم نے تو کہا ہے کہ ہم یہ فیصلہ قبول کرتے ہیں. صدر پرویز مشرف پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. لیکن اب دیکھیں کہ لوگ جو ہیں جو کہ قانونی موش گافیوں کو اور پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے، وہ یہ عام آدمی کا تو یہ سوال ہی ہوگا کہ صدر صاحب جو ہیں انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا، الزام لگائے تھے، ایم آئی نے اور آئی بی کے چیف نے ایفیڈیوٹ دی تھی، ساری باتیں غلط ثابت ہو گئی، سپریم کورٹ نے ریفرنس مسترد کر دیا ہے. کسی نہ کسی کو تو اس کی اب معذرت کرنی چاہیے. یہ تو آپ کی بات درست ہے، مگر وہ چیزیں تبھی پیدا ہوں گی جب فائنل فیصلہ سامنے آئے گا. یہ جو آرڈر ہے شارٹ آرڈر، اس میں مجھے جو حیرانی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس میں کوئی ریزن نہیں دیا گیا. انہوں نے یہ کہا ہم ڈائریکشن سیٹیسائڈ کرتے ہیں. اس سیٹیسائڈ کرنے کے لیے اعتزاز صاحب نے کافی ریزنز دیے تھے، 1 2 3 4 5، کچھ ٹیکنیکل تھے، کچھ میرٹس پہ تھے، کچھ میلافائڈیز کی بات تھی. اب مجھے یہ نہیں علم کہ سپریم کورٹ کیا اپنے ڈیل فیصلے میں ریزن دیتی ہے. اگر کوئی ٹیکنیکل بات ہے، اگر کوئی قانونی اس میں نقص پایا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وجہ سے ہم سیٹیسائڈ کر رہے ہیں، پھر تو شاید کسی پہ اس طرح کی ذمہ داری نہ آئے. مگر اگر وہ کسی کی ذات وہ کہتے ہیں، کوئی بھی ذات ہو کہ جی اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا، جو میلافائڈیز کی اگر ایلیگیشن ثابت ہوتی ضرور اس آدمی کو پھر سوچنا پڑے گا. طارق صاحب یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا جسٹس قیوم صاحب نے کہ جو شارٹ آرڈر آیا سپریم کورٹ کا، اس میں جو سیٹ اسائڈ کیا ہے ریفرنس کو کوئی ریزن نہیں دی. کیوں نہیں دی ریزن؟ اور یہ کافی شارٹ آرڈر ہے، میرا خیال اتنا شارٹ آرڈر پہلے کبھی نہیں آیا. نہیں دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، ملک صاحب بھی اس بات کو بہتر جانتے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا، جو شارٹ آرڈر جو کیے جاتے ہیں نا، تو اکثر اوقات اس میں ریزن نہیں ہوتے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے فار دا ریزن ٹو بی ریکارڈڈ سیپریٹلی، ججمنٹ سیٹ اسائڈ اینڈ آل دیٹ. تو لیکن ملک صاحب کی اس حد تک یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس میں وہ ریزن دیتے. لیکن ملک صاحب کی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ جب ڈیٹیل ریزن آئے گی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کس بنیاد پر جو یہ کیا ہے. اور بہرحال میلافائڈی کے پوائنٹ پر بھی کافی آرگومنٹس ہوئے ہیں، تو یہ اب بہرحال ججمنٹ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس بنیاد پر دیا. لیکن اگر مثال کے طور پر اس میں انہوں نے کوئی ریزن نہیں دیا تو یہ بذات خود کوئی ایسی نہ میں سمجھتا ہوں لیگلٹی ہے نہ ارریگولیرٹی ہے. ایسے بہت سے فیصلے جو ہیں بعض اوقات جج صاحبان کرتے ہیں فار دا ریزن ٹو بی ریکارڈڈ سیپریٹلی، دے ایکیوز از ایکویٹڈ. یہ جو شارٹ آرڈر ہے یا اس کے بعد جب ڈیٹیل کم از کم کسی کو ریزائن کرنا چاہیے. دیکھیں اصل میں یا کس کو ریزائن کرنا؟ دیکھیں گزارش ہے، بات یہ ہے کہ یہ اصل میں بدقسمتی ہماری سوسائٹی اتنی ڈیولپ نہیں کر سکی. یہ سول سوسائٹی کے کام ہوتے ہیں کہ اگر کانٹے والا جو ہے غلط کانٹا بدل دیتا ہے اور اس کی وجہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ریلوے کا منسٹر جو ہے وہاں سے ریزائن دے دیتا ہے. تو بہرحال یہ ذمہ داری کسی نہ کسی کو تو لینی پڑے گی. لیکن جیسے کہ ملک صاحب نے فرمایا کہ جب یہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اگر ذمہ دار کون تھا ان تمام باتوں کا، تو اس وقت یہ بات ریلیونٹ ہو جائے گی. لیکن یہ ان لوگوں کے سوچنے کی بات ہے، یہ اس میں کوئی پرنسپل نہیں ہوتا، یہ اندر کانشس کی بات ہے. کیونکہ ایک بات تو ہوئی کہ پچھلے 4 ماہ سے زیادہ اس ملک کا سارا نظام درم بھرم ہوا تھا اور سارے اس کیس کی وجہ سے بے شمار مسائل تھے، لوگوں کی سٹرگل تھی، دفتروں میں کام نہیں ہو رہا تھا. تو آفٹر آل کسی کو تو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے. اطلاع کے مطابق شاید اٹارنی جنرل آف پاکستان استعفی دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں. کوئی آپ کو ایسی خبر ملی ہے؟ خبر تو نہیں ملی، لیکن میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. کیونکہ قصہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں بعض چیزیں انہوں نے ایسے بعض اوقات انہوں نے ایسا سٹینڈ لیا جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں لینا چاہیے تھا. مثال کے طور پر اٹارنی جنرل صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں پہلے لمحے سے وہاں پر موجود تھے اور یہ وہ تمام کاغذات جو بعد میں سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے اور پھر انہوں نے ڈس اون کیا اور لیک آف نالج کلیم کیا اور جو پھر الٹیمیٹلی وڈرا بھی کر لیے گئے اور اس کو سرکار کو 100,000 کاسٹ بھی پڑی. تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوتے رہے اور یہ کاغذات ان کے کہنے کے مطابق اس ریفرنس کا حصہ تھا. تو پھر جو ہے سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو کاغذات ایڈوکیٹ آن ریکارڈ صاحب نے داخل کر دیے ہیں ان کو اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ تھا جو اس وقت ہضم نہیں ہو پا رہا. جسٹس قیوم صاحب اب فیصلہ شارٹ آرڈر تو آ چکا ہے، تو کیونکہ آپ جج بھی اس سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب کی بات کروں، ایک تو مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں اور میرے اپنے خیال میں ریزائن کرنے کی ان کی کوئی جسٹیفیکیشن. بنیادی طور پہ وہ وکیل ہیں
اور جیسے میں